اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. DTVNN کی خصوصی ٹرانسمیشن فیضان رمضان کے ساتھ میں ہوں نادیہ راجپوت اور میرے ساتھ موجود ہیں طارق راجپوت جرال جی بالکل ناظرین. جس طرح ہم نے بالکل یہ فیضان رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ اسپیشل جو ٹرانسمیشن شروع کی ہوئی ہے اور خاص طور پر اس کے اوپر جو آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہے, کیونکہ یہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے پوری دنیا میں دیکھی بھی جاتی ہے اور الحمدللہ جس طرح کا آپ کا فیڈ بیک آ رہا ہے اور کسی بھی پروگرام کے حوالے سے خاص طور پر جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ آکسیجن کا ایک کام کرتا ہے. اور ماشاءاللہ اس حوالے سے نادیہ کیونکہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی, خاص طور پر جب ہم نے اس کی تیاریاں کر رہے تھے اسٹارٹنگ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تو ہماری بات ہو رہی تھی اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس پروگرام کے اندر زیادہ تر نعت خوان جو ہیں ملک پاکستان کے نامور جو نعت خوان حضرات ہیں ان کو بلائیں گے, پورا حضرات کو بلائیں گے, سیاسی سماجی شخصیات کو یہاں پر بلائیں گے اور ان سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے اس کیمرے کی روشنی سے نظر سے لوگوں کو دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ اصل جو رمضان کی جو عبادات ہیں ان کا جو خاصہ ہے اور ان کو کس طرح کرنا چاہیے اور ان سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو پہلے کیا کہیں گی کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ شانہ بہ شانہ رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گی, تو کیا آپ نے کیسا فیڈ بیک آ رہا ہے جی؟ بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے اور پبلک کی طرف سے خاص طور پہ, اور کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی پروگرام میں مدعو کریں, ہمیں بھی بلائیں اور ہم بھی رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, کیونکہ رمضان جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جو ہمیں پیار, محبت, اخلاص, اس کے علاوہ مساوات, برابری اور ہم صرف اپنوں کا خیال نہ رکھیں بلکہ معاشرے میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا خیال رکھیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, جس طرح آپ نے بات کی پیار, محبت اور بھائی چارے کے حوالے سے, اور آج کے موجودہ ٹائم کے اندر دور کے اندر ان چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہے اور نہ صرف رمضان کے اندر بلکہ 11 جو دوسرے مہینے بھی ہیں ان مہینوں کے اندر بھی ہم نے اس چیزوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے آج بھی جو ہمارے پروگرام کے اندر ناظرین بڑے خوبصورت لوگ شامل ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اپنا ایک نام رکھتے ہیں, اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر. تو میں ضرور چاہوں گا کہ جی ہم زیادہ حائل نہ ہوں اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیں, اس کے بعد انشاءاللہ ان سے نعت بھی سنیں گے, تلاوت بھی سنیں گے, ان کے سماجی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بات بھی کریں گے. جی سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں قاری تنویر نعیمی جو کہ تلاوت قرآن پاک کریں گے, اور یہ یوتھ ایوارڈ یافتہ ہیں وزارت مذہبی امور حکومت ریاست جموں کشمیر سے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں جی بالکل جس طرح آپ نے بتایا جی, میں کیونکہ تنویر نعیمی صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ تنویر نعیمی صاحب کو میں ذاتی طور پر ناظرین خود بھی جانتا ہوں ماشاءاللہ, سماجی حوالے سے, فلاحی حوالے سے اور پھر خاص طور پر تحفظ مقدس اوراق کے حوالے سے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو النعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی ہے, ایک نہ صرف پاکستان آزاد کشمیر بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کا ایک نام ہے, ایک مقام ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم قاری صاحب سے بات کریں گے. ان کے ساتھ ساتھ جی ہمارے ساتھ نوجوان نعت خوان ہے ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں, اور جو ان کی نعت کے اندر جو چناؤ ہوتا ہے الفاظ کا وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. آپ بھی عالمی ایوارڈ یافتہ ہیں, یہ عالمی ایوارڈ یافتہ ہیں, ان سے پوچھیں گے, اس کا بھی بیک گراؤنڈ پوچھیں گے. جی میری مراد جناب سعید احمد نقشبندی صاحب, آپ کو بھی آج کے اس فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے جی. اور تیسرے مہمان جو ہمارے ساتھ ہے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ مدثر اقبال جو کہ نعت خواں ہیں, اور آج ان سے بھی گفتگو کریں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے انشاءاللہ. جی بالکل, ہم تینوں مہمانوں سے آپ کا تعارف ہم نے کروا دیا اور باقاعدہ طور پر آج کی اس جو فیضان رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز رب کائنات کی مقدس کتاب کی آیات بینات سے فرمانے کے لیے میں گزارش کروں گا پہلے جی قاری تنویر احمد نعیمی صاحب سے کہ آپ تلاوت قرآن پاک فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى, والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى, ما شاء الله وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی، بڑے خوبصورت انداز میں جناب یہ تھے قاری تنویر نعیمی صاحب تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے ناظرین، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ فرما رہے تھے ان سب پر، اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی جی. کیونکہ ہمارے ساتھ جو اگلے مہمان ہیں جی سعید احمد نقشبندی صاحب جی. سعید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جی. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا عالمی ایوارڈ یافتہ، بہت بڑا ایوارڈ جی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس کی ہسٹری کے بارے میں بتا دیں کہ عالمی ایوارڈ یافتہ آپ کو کہاں سے ملا اور کیا کس خدمات کے سلسلے میں آپ کو یہ ایوارڈ ملا جی؟ جی جب ابھی سینٹر طلحہ محمود صاحب تھے وزارت مذہبی امور میں، تو ان کے پاس گئے تھے، اور ان کے ساتھ کیونکہ میرے پیر صاحب کا بھی تعلق ہے تو ان سے ریلیٹیو ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے نعت وغیرہ سنی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے سند دی تھی، اس کی سند آپ کو ملی تھی جس میں مطلب آپ کو یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ عالمی آپ ایوارڈ یافتہ ہیں جی. ماشاءاللہ جی، بہت خوب جی. تو کرن اپنا نادیہ کیوں نہ پھر ظاہری بات ہے سعید احمد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ باقاعدہ طور پر نعت کے حوالے سے اگر یہ سٹارٹ کریں آج باقاعدہ طور پر باقاعدہ طور پہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں اور ہمارے اسٹوڈیو میں خوبصورت سما باندھیں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا. جس طرح پچھلے سال بھی آپ نے ہمیں بلایا تھا اور ہم آئے تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ. سب سے پہلے تو حمد باری تعالیٰ کے دو اشعار ہیں، مناجات ہیں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، کہ تو ہی قادر مطلق صدا اس کارخانے میں. نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. سبھی سونے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سونے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں. ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں.
ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں، لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تیرا ثانی میرے مولا نہیں ہے سارے زمانے میں. بڑا خوبصورت پڑھے تھے ماشاءاللہ جی، کیونکہ اب ہمارے ساتھ حافظ مدثر اقبال نیمی صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. جی تو آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بھی جو ہے وہ اپنی حاضری لگوائیں گی آج کی فیضان رمضان ٹرانسمیشن کے اندر جناب. اپنی حاضری کا آغاز سیدہ پاک کی بارگاہ سے کروں گا. کونین جس دن آئے حسنین دی آئے، کونین 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 جس دن آئے حسنین دی آئے، جو رحمتاں دی چھائیں، جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دی آئیں، جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دی آئیں. اور بڑا خوبصورت شعر، جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی، جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی، رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی، تصویر مصطفیٰ دی، شوہر کل ایمائے حسنین دی امائے، شوہر کل ایمائے حسنین دی امائے، جو رحمتاں دی چھائیں، جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دی امائے. اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد، اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد، محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی امائے، محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی امائے، جو رحمتاں دی چھائیں، جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دی امائے، کونین جس دن آئے حسنین دی امائے. واہ جی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ مدثر اقبال نیمی صاحب بڑی خوبصورت انداز میں آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، اور یقین جانیے کہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو ایک عجیب سا سماج جو ہے وہ بندہ جا رہا تھا، تو کہہ رہا تھا کہ آپ پڑھتے بہت تھے. مسحور ہاں وہ بڑی آپ نے جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا کہ ماشاءاللہ دل کو چھو دینے والی جو آواز ہے نا ماشاءاللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. آپ سلامت رہیں جی، کیونکہ اب ہماری بھی ایک مجبوری ہے کیونکہ ہم نے بریک پہ جانا ہے. تو ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہیوسٹن بارٹ اینیمل شیلٹر اینڈ ایڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جانوروں کے مالکان
بارک کے ہیلدی پیٹس ہیلدی اسٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال میں مدد کر سکتے ہیں اور سٹی آرڈیننس کی تعمیل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ مزید جاننے کے لیے www.houstonbark.com ملاحظہ کریں۔ جی آپ کو ویلکم بیک کرتے ہیں DTVNN کی خصوصی ٹرانسمیشن فیضان رمضان میں۔ فیضان رمضان میں جی فیضان رمضان آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ لوگ اپنے کام کے حوالے سے پہلے میں نے بتایا اور ماشاءاللہ آپ نے سنا بھی، کلام بھی سنا، حمد بھی سنی، نعت بھی سنی، تلاوت بھی سنی۔ ایک بار پھر جناب میں کیونکہ ہمارے ساتھ قاری تنویر نیمی صاحب موجود ہیں، نیمی صاحب میں آپ کو نادیہ اس میں بتا چلوں کہ قاری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ فلاحی کاموں کے حوالے سے، سماجی کاموں کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ایک اپنا مقام اور نام رکھتے ہیں اور ہماری یہ کوشش رہی ہے، خاص طور پر میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اپنے کیمرے کی نظر سے پوری دنیا کو دکھایا جا سکے۔ تو قاری تنویر نیمی صاحب میں ضرور چاہوں گا کہ اپنے سماجی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر جو تحفظ مقدس اور رات جو ہے، اتنا جو مقدس جو آپ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں، اپنی ٹیم کے بارے میں بتائیں، کون اس کو لیڈ کرتا ہے، پھر جو تمام چیزوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں اور رات کو پھر جو ریسائیکل بین کا ایک پروسیجر ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ جی بسم اللہ۔ طارق بھائی آپ نے ماشاءاللہ مقدس سوراخ کے حوالے سے بہت اچھی بات کی، تو اس کو پیر یاسین سیفی صاحب لیڈ کر رہے ہیں راولپنڈی میں، تو اس کو ہم مقدس سوراخ کو قبرستانوں سے اور مساجد سے اکٹھا کر کے تو اس کو ہم تحفظ جو ہے نا مقام پہ پہنچاتے ہیں۔ تحفظ مقام مینز کیا ہوا؟ قرآن محل میں دفن کے لیے جو ہے نا اس کو، اچھا قرآن محل آپ نے بنایا ہے، یہ کس جگہ پہ بنایا ہوا؟ یہ ڈوکسر میں بنایا اور ڈیلا روڈ پہ بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس میں جو ہے دفن کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی دیکھا جائے آج کل جو ہے وہ خاص طور پر مقدس اور راہ کے حوالے سے یہ اور اگر یہ اسپیشل جو ہے قرآن مجید کے حوالے سے جس طرح آیات لکھی ہوتی ہیں جس جگہ کے اوپر، ان چیزوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تمام کو اکٹھا کرتے ہیں آپ، تو پھر اکٹھا کس طرح کرتے ہیں؟ کوئی لوگوں کی ایک آپ نے ٹیم بنائی ہوئی ہے جو علاقوں کے اندر مساجد کے اندر جاتی ہے، پھر اس کو کس طرح آپ کیری کرتے ہیں، کیا اس حوالے سے؟ جی اس حوالے سے ہماری ہم بھائی والنٹیئرس سیکورٹی فورس ہے، اس کے جتنے بھی نوجوان وہ سارے جو ہے نا جاتے ہیں مختلف مساجد سے اٹھا کر، اس کے بعد اس کو ہم لوڈر میں رکھ کے اور توڑوں میں تھیلوں میں پیک کر کے تو اس کو جو ہے نا وہاں پہ پہنچاتے ہیں۔ وہاں پر آپ پہنچاتے ہیں اور اتنا بھی کام ہوتا ہے، جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں یہ سارے رضاکارانہ طور پر چیزوں کو کرتے ہیں؟ رضاکارانہ طور پر۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا کام ہے، ہماری دعا اللہ تعالیٰ مزید پہ برکت عطا فرمائے گی۔ اچھا سر، میں سعید احمد نقشبندی سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب پڑھتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں اپنے گلے کو ریفریش کرنے کے لیے بار بار، کیونکہ کافی لوگ بھی آپ کو انوائٹ کرتے ہوں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو اپنے گلے کو بار بار ریفریش کیسے کرتے ہیں اور کیسے یہ سب کام مینٹین کرتے ہیں؟ چیز کے لیے تو ایک تو یہ ہے کہ ریاضت ہونی چاہیے، جی جی، کلام جو پڑھتے ہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ دوسرا پرہیز بھی ہوتا ہے، زیادہ آئلی چیز زیادہ نہ کھائیں، اور ہوا کی وجہ سے بھی چیسٹ کو ہوا نہ لگے، گلے کو تھام کے رکھنا پڑتا ہے۔ نہیں تو اس میں صحیح جو ہے وہ خاص طور پر رمضان کے حوالے سے بات کر رہی تھی، کیونکہ نادیہ تو آپ تو کوشش کرتی ہے کہ افطاری کے بعد ہی جو ہے وہ محفلیں ہوں کہ آپ کھا پی کے جائیں، وہاں پر بولنا یا پڑھنا پڑے، تو آپ کی بھی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں افطاری یا افطاری کے ٹائم سے روزے کی حالت کے اندر پھر پڑھنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، بس پڑھ کے عادی ہوئے ہیں۔ اچھا عادی ہوئے آپ مطلب کہ نادیہ کی طرح ایسا نہیں کرتے ہیں کہ افطاری کے بعد یا محفل میں نہیں جاتے ہیں؟ اچھا کم جاتے ہیں، اچھا قرآن ہوتے ہیں افطاری کے بعد ہی، وہ کھایا بھی ہوتا ہے نا، اس میں زلاتات کرنے کے لیے آپ مطلب چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیں ماشاءاللہ اب اس موقع کے اوپر پہلے آپ نے حمد پیش کی، بڑی خوبصورت حمد پیش کی، اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کون سا اپنا کلام جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو جو ہے سننے والوں کو آپ پیش فرمائیں گے؟ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے
کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، اور جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت، اور وہ ننھا سا اصغر، وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ سلامت ہے جی، سلامت ہے جی، دل تو کرتا آپ پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے جی۔ بالکل ایسے ہی۔ آخری لمحات ہے جی، ہمارے ساتھ حافظ مدثر اقبال لیمی صاحب، آپ سے نعت سننے سے پہلے اللیمیہ انٹرنیشنل جو قرات اکیڈمی ہے، اس کا میں نے بتایا بھی نہ صرف پاکستان آزاد کشمیر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو قرہ حضرات ہیں، حفاظ اکرام ہیں، وہ ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے ایک مقام اور ایک پہچان اور ایک نام رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ذرا اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے ذرا بتا دیجیے گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے نعت بھی سنتے ہیں آخر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بندے ناچیز کو اس چینل میں بلایا، اور آپ بڑی محبت کرتے ہیں اسلام خانوں کے ساتھ کہ وہ آتے ہیں اور یہاں اپنی نعت ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اور دوسرا میں اپنے استاد محترم قاری محمد علی اکبر نعیمی صاحب
جو کہ آزاد جموں کشمیر کے چیف قاری بھی ہیں. الحمدللہ صادق آباد کے اندر ہمارا یہ مدرسہ النعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی جو قرات کے حوالے سے الحمدللہ پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے, جہاں قرات کے قرات مطلب یہاں سکھائی جاتی ہے, تلاوت کرائی جاتی ہے. بہت ہی استاذہ وہاں اچھے مطلب ہمیں پریکٹس کرواتے ہیں تلاوت کی. الحمدللہ اس بار بھی ہمارے مدرسے کے 3 جو ہے قرۂ حضرات جنہوں نے ماشاءاللہ پہلی پوزیشنیں لی ہیں, اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور اپنا کلام کے آغاز اپنے استاد محترم الحاج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زندگی کا آخری کلام, زندگی کا آخری کلام. تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے, تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے. ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے. ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری. شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری. سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے. سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے. تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار ہمارے پاس کام تھا, بہتر ہے. میرا دل تو کر رہا تھا کہ آپ اس ذوق اور شوق سے پڑھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین یہ تھے ہمارے تینوں مہمان. آپ تینوں مہمانوں کا ایک بار پھر جناب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ بھی کسی پروگرام میں آپ کو ہم ضرور مدعو کریں گے, جو خلش جو رہ گئی انشاءاللہ اس کو ضرور پورا کریں گے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.